بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا الشیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کے متعلق گفتگو کریں گے مختصراً، اور بالخصوص یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بندہ مومن کی تین کون سی اہم اور بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اگرچہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن آپ یوں سمجھیے کہ یہ ہم جیسے ناقصین کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقبولین اور اس کے اولیاء کاملین کا ذکر خیر کر کے ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، تاکہ جس طرح اللہ رب کریم ان سے راضی ہوا ویسے اللہ ہم سے بھی راضی ہو سکے۔ ناظرین، حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حضرت غوث پاک، غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی اور محی الدین جیسے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے، آپ کی ولادت باسعادت بغداد شریف کے قریب گیلان نامی قصبہ میں سن 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد کی طرف سے حسنی، جبکہ اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہونے کی وجہ سے نجیب الطرفین سید ہے۔ تمام عمر آپ نے حصول علم دین اور ابلاغ دین میں صرف کی، اور جب آپ کا آنا بغداد شریف میں ہوا تو بغداد شریف آنے کے بعد آپ نے شہر بغداد کو وہ علمی اور روحانی مقام بخشا کہ مخلوق خدا دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے بغداد شریف آیا کرتی تھی، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس واعظ میں بیٹھ کر، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر وہ علم و حکمت کے نایاب موتی اکٹھا کیا کرتی تھی۔ اس وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس واعظ میں قریب 70,000 لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا، جن میں اکثریت علماء، فقہاء اور مشائخ کرام کی ہوا کرتی تھی، جو قلم دوات لے کر حاضر ہوتے تھے تاکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان فیض ترجمان اور زبان حق ترجمان سے ادا ہونے والے ایک ایک علمی اور حکمت سے بھرپور جملے کو وہ تحریر قلم کر سکیں۔ ناظرین، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بندہ مومن کی تین بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ تمام احکامات خداوندی کی تکمیل کرتا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو ارکان خمسہ میں سے چیزیں ہیں، بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ ان کی تکمیل میں تاخیر نہیں کرتا، بلکہ اس کی تا حد کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کی تکمیل میں جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ اسی طرح اس کے علاوہ جو دیگر احکامات خداوندی جو ہمیں کتاب و سنت میں مذکور ملتے ہیں، بندہ مومن ان کی تکمیل کرنے میں جلدی کرتا ہے، کوتاہی اور سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بندہ مومن کی جو دوسری اہم صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تمام ناپسندیدہ امور سے دور رکھتا ہے، اپنے آپ کو ان کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے ہر اس کام سے
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، یتیموں کا مال کھانا اور رزق حرام کھانا، اس طرح کے دیگر جو برائیاں ہیں اور برے کام ہیں، بندہ مومن اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے دور رکھتا ہے اور پاک رکھتا ہے۔ پھر ناظرین، تیسری اہم صفت جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بندہ مومن کی بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس پر بندہ مومن راضی ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا گلہ کرنے میں مصروف ہے کہ یا اللہ تو نے فلاں انسان کو تو یہ نعمت دی، فلاں انسان کو دنیاوی مقام دیا، اس کو عزت دی، اس کو دولت دی، مال پیسہ دیا، اور وہ نہ جانے کیا کیا نعمتیں گنواتا ہے، اور اللہ کو کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے اس انسان کو تو اتنا کچھ عطا کیا، اگرچہ اس کے مستحق بھی یہ نہیں ہے، لیکن یا اللہ تو نے مجھے ان تمام نعمتوں سے محروم رکھا۔ یعنی وہ انسان اللہ تعالیٰ کا گلہ کرتا ہے۔ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا۔ بندہ مومن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح بیان فرمایا کہ وہ راضی برضا ہو جاتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر انسان راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جو انسان یہ تمام، یعنی یہ تین جو صفتیں ابھی بیان کی ہیں، ان تمام صفتوں پر کاربند ہو جاتا ہے، ان صفات پر وہ مکمل طور پر عمل کرتا ہے، اور یہ صفات اس کی یعنی اس کی طبیعت میں آ جاتی ہیں، وہ انسان مومن ہونے کی ادنا ترین کیفیت پر فائز ہو جاتا ہے، یعنی اس کو آپ مومن کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سمجھنے اور انہیں پڑھنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکے اور ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔